وہ چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا ہے اور خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹری ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنۃ الخارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی کو بھی پاکستان کے خود مختاری، علاقائی سالمیت، برانچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ کنٹرولر نیوز رانا شہزاد السلام نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا شہزاد، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا ہے۔ انتظامی اور آنے والی تاریخی تبدیلی اور ڈھانچے کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ جی عظمیٰ چودھری، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر ایک پروقار تقریب ہوئی، جس میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ سنبھالنے پر گارڈ آف آنر دیا، اور اس پروقار تقریب میں پاک بحریہ اور پاک جو فضائیہ ہے ان کے سربراہوں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس تقریب کے بعد آپریشن مارکہ حق میں جو شریک پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے افسر اور جوان اور آرمی کے تھے، ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگاری سووینئر اور شیلڈز بھی دی۔ اس کے بعد اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بڑھتے ہوئے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک انتہائی ضروری قدم ہے۔ سید عاصم منیر کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز اپنے پہلے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ ہر سروسز اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک بار پھر بھارت کو انہوں نے چنوتی دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب آپریشن بنیان المرصود سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ سید عاصم منیر نے اپنے پہلے خطاب میں بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کہا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ ان کے پاس فتنہ الخارج یا پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام یہ جان لے کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ جی عظمیٰ چودھری۔ رانا شہزاد، انتہائی واضح پیغام، ایک طرف بھارت کو، دوسری جانب افغان طالبان رجیم کو۔ پہلے ہم بھارت کی بات کر لیتے ہیں کہ بھارت نے مارکہ حق میں آرمی چیف کی قیادت کو دیکھا۔ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت نہ صرف پاکستان کے آرمی چیف بھی ہیں بلکہ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، تو کیا امپیکٹ جائے گا بھارت میں اس خطاب کا؟ دیکھیں، آج کی تقریب کے میرے نزدیک دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو ایک سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر پاکستان مخالف
جو ایک ہیجان انگیز بے ہنگم من گھڑت جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ چیف آف ڈیفینس فورسز کے عہدے سے پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے درمیان خدا نخواستہ کوئی ہم آہنگی کا فقدان پیدا ہو رہا ہے، اور آج تینوں فورسز کے سربراہوں نے اس پروکار تقریب میں شرکت کر کے دشمن کے اس مضموم جو پروپیگنڈا ہے اس کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کے درمیان کسی قسم کی دراڑ کی، کسی قسم کی دوری کی جو ایک بہت ہی کوشش کی جا رہی تھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر، آج کی پروکار تقریب ان کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ دوسرا، آج کی تقریب میں بطور چیف آف ڈیفینس فورسز اپنے پہلے خطاب میں اور پہلے تاریخی خطاب میں انہوں نے دونوں ملکوں کو، ہمارا جو مشرق پہ ہمارا عدلی دشمن بھارت بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ایک بار پھر واضح دو ٹوک جو ہے وہ خبردار کیے، انتباہ جاری کیا، اور دوسری طرف جو افغانستان ہے، جو طالبان افغان رجیم ہے، جو پاکستان میں بھارت کی زیر سرپرستی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان دونوں کو بیک وقت انہوں نے چنوتی دی ہے۔ یہ میں بھارت کی زبان میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ کی طرح اپنے مادر وطن کی اینچ اینچ کی حفاظت کے لیے نہ صرف تیار ہے، بلکہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ایمان کے جذبے سے سرشار ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہم نے 1965 میں یہ ابھی حال ہی میں آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق میں یہ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان ہمارا اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح دشمن کو بھی اب یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اب اگر اس نے کوئی غلطی کی، مس ایڈونچر کیا، تو اب جو ہمارا جواب ہوگا وہ آپریشن بنیان مرصوص سے بھی زیادہ برق رفتار اور انتہائی سخت ہوگا۔ تو یہ دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کے عدلی دشمنوں کو آج کی تقریب سے دو پیغامات گئے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نہ صرف متحد ہے، ایک پیج پر ہے، اور دوسرا پیغام یہ گیا ہے کہ اب کی بار آپ نے غلطی کی تو یہ غلطی کا خمیازہ دنیا بھی دیکھے گی اور تاریخ بھی یاد رکھے گی، اور آپ کو یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، کنٹرولر پی ٹی وی نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم بات کریں چیف آف دا آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز کے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کی۔ اس خطاب میں انہوں نے بھارت کو واضح پیغام دیا، اس خطاب میں انہوں نے افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں مسلح افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ڈاکٹر عاصم رضوان نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم رضوان، فیلڈ مارشل نے چیف آف ڈیفینس فورسز کے تحت آج اپنا پہلا خطاب کیا ہے افسران سے۔ خطاب میں انہوں نے ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں مسلح افواج کے تحت مزید بہتر کرنے کی بات کی۔ دشمن کے لیے کتنا واضح پیغام دیا ہے آج انہوں نے؟ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، آج انہوں نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا جنرل کوارٹر راولپنڈی میں، اور اس میں دو تین بڑی اہم اور پوائنٹس ہیں جن کی جانب انہوں نے اشارہ بھی کیا اور بڑے طور پر اس پر روشنی بھی ڈالی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہے اس ہیڈ کوارٹرز کا جو قیام ہے وہ بیسیکلی اس لیے کیا گیا ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے اس میں تینوں مسلح افواج جو ہیں ان کے درمیان سائنرجی جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کمان کے تحت تینوں مسلح افواج جو ہیں وہ اپنی اندرونی خود مختاری اور جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ برقرار رکھیں گی۔ اور پھر انہوں نے دو پیغامات جو ہیں دونوں کو دیے پاکستان کے ایسٹ اور ویسٹ میں۔ ویسٹ میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہو، اگر خدا نخواستہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور تم نے دوبارہ پھر وہی کچھ کیا تو اب کی بار پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بڑا کوئک اور پریسائز ہوئے گا اور بڑا شدید ہوگا۔ اور اسی طرح انہوں نے طالبان رجیم کو بھی یہ واضح پیغام دیا کہ آپ کے پاس یو ہیو ٹو پک ون آپشن آؤٹ آف ٹو۔ نمبر 1، ادھر یو وانٹ ٹو فطرت الخارج اور یو وانٹ ٹو آف پاکستان۔ تو ڈیفینیٹلی طالبان رجیم جو ہے افغان طالبان رجیم اس کے لیے یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں، تو ہمارے پاس بھی آپ کے 55 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 50 سال تک مہمان رہے ہیں، ہم تو اپنے مہمانوں کو بڑی عزت سے واپس بھیج رہے ہیں، اور جو آپ کے مہمان ہیں وہ تو ہمارے یہاں دہشت گردی میں ملوث ہیں
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی نیشنل ہے، تو بھائی ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے قانون کے تحت ان کو ٹرائل کریں گے، ہم دیکھیں گے وہ کتنے کے ساتھ لوگ ہیں اور کیا نہیں ہے۔ یہ آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا، آپ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو شہید کر رہے ہیں بے گناہ سویلینز کو، اور ہماری مسلح افواج کے پر جو کہ پاکستان کی وفاق کی علامت ہے، پاکستان کی سولیڈیرٹی کی علامت ہے، پاکستان کے ڈیفنس کا سمبل ہے، ان کے اوپر اگر آپ انتش کی کاروائیاں کریں گے تو آپ انہیں پھر یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو دو میں سے کسی ایک کو آپٹ کرنا ہے، یا پاکستان یا فطرت الخوارج، ایک کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ یہ اس بات میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کا جو تصور ہے دفاع کا وہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ایمان سے سچ میں ان کی اور متحدہ قوم کے پختہ عزم کی نشاندہی ہے، کی علامت ہے۔ دیکھیے مسلح افواج جو ہے وہ ان کی انڈکشن، اور مسلح افواج جو ہے وہ اس قوم کا حصہ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، اور ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مشرق کی جانب سے جارحیت ہو، پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ قربانیوں کی سنہری داستانیں رقم کی ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کی جانب فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے اپنے ایڈریس میں جو ہے وہ اشارہ کیا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ افغان طالبان رجیم کو بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنا پیغام جو ہے وہ دہرایا، اور بھارت کے لیے بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اپنا پیغام دہرایا، اور پھر انہوں نے قوم سے بھی، مسلح افواج سے بھی ان کے عزم کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے جو جانباز ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے قوم کی مکمل تائید و حمایت کے ساتھ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، اور پاکستان کا جو دفاع ہے یہ ناقابل تسخیر ہے۔ اور ملٹی ڈومینس کے حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ تینوں مسلح افواج جو ہے ان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے گا، اور چیف آف ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کا ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر کے قیام کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ تینوں مسلح افواج کے درمیان سے انرجی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ جو بڑھتے ہوئے اور جو بدلتے ہوئے خطرات ہیں ان کے پیش نظر ہم ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے اس میں ایک متحد نظام جو ہے اس کو بنا سکیں اور اس کو مربوط کر سکیں۔ اچھا عاصم رضوان، بھارت کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کی مسلح افواج خوف کی علامت ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ شکست دی بنیان مرصوص میں، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ آرمی چیف نے اس تمام تر آپریشن کو لیڈ کیا، تاریخی کامیابی حاصل کی۔ چیف آف ڈیفینس فورسز کا آج کا ان کا یہ پہلا خطاب، ان کا یہ عزم کہ کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بھارت میں کس طرح سے دیکھا جائے گا اس خطاب کو؟ جی بالکل، دیکھیے ہم اگر پاکستان اور ہندوستان کے ایئر کامبیٹس کی بات کریں اور جو لینڈ فورسز درمیان ابھی تک ملٹری کنفرنٹیشن آئی ہے اس کی اگر ہم تاریخ پر ایک پہلے چھٹی سی نظر ڈالیں، 1950 میں پہلا پاکستان نے انڈیا کا ایک جہاز تھا کیمبرا، اس پر رباط کے قریب گرایا تھا اور دونوں پائلٹ اریسٹ کیے تھے۔ اس کے بعد 1965 میں پاکستان نے 110 انڈین ایئر فورس کے جو جہاز ہیں ان کو ہٹ کیا تھا۔ 1971 میں پاکستان نے 23 آئی ایف کے ایئر کرافٹ جو ہے ان کو پاکستان نے ڈسٹروائے کیا تھا۔ 1999 میں پاکستان نے ہندوستان کی